بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سبا کی کہانی پر گفتگو کریں گے۔ قوم سبا ایک قدیم قوم تھی جو یمن میں آباد تھی۔ یہ قوم بہت ہی دولت مند اور طاقتور بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والی قوم بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ ان پر ایک سخت سیلاب آیا جس سے ان کا ملک تباہ ہو گیا۔ قوم سبا کے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ قوم سبا کی کہانی ایک عبرت ناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دولت اور اپنی طاقت پر ناز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اپنی دولت اور طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں قوم سبا کی کہانی سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، سبا ایک آدمی کا نام تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام مدجج، کندہ، عازر، اشعری، انمار اور حمیر تھے۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو مذکورہ ناموں سے مشہور ہیں۔ شام والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ اور گھسان ہیں۔ ان کی نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئے۔ محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: عبد الشمس بن العرب بن قحطان۔ اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہوں گے، پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے، ان نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگو، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اس پر میری جانب سے یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ قحطان کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ارم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہے، دوسرا یہ کہ عابر یعنی ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، تیسرا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ ناظرین، غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ اس قوم کے قبیلے زیادہ تھے اس لیے وقتاً فوقتاً اس میں مختلف انبیاء کرام آتے رہے ہیں۔ چونکہ ہر قصہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے کچھ باتیں روایات سے تاریخ کا حصہ بنی ہیں۔ اس سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البنا میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیمی میں سے ہونا مشہور نہیں، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشان بازی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، تیر اندازی کیے جاؤ، تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری 2899۔ ناظرین، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسب
خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے، سبا کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا۔ ایک جماعت یہاں آ کر بسی تھی، دوسری شام چلی گئی تھی۔ انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنویں کا نام غسان تھا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 10 اولادیں تھیں، اس سے مراد سلبی اولادیں نہیں، کیونکہ بعض 2 3 نسلوں بعد کے بھی ہیں، جیسے کہ کتب انساب میں موجود ہے، جو شام اور یمن میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے۔ بعض وہیں رہے، بعض ادھر ادھر چلے گئے۔ قوم سبا کے بکھرے ہوئے حصوں میں ایک دیوار کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے، جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنا دیا تھا، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھیں۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی۔ تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن ماتاتا بن سبا اس ملک کا بادشاہ تھا، پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد، پھر ایک اور بھائی زوستو، پھر اس کا بیٹا حارث الریش بادشاہ بنا۔ یہ پہلی نسل ہے۔ پھر اس کا بیٹا صعب بادشاہ بنا اور اسی کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ پھر اس کا بیٹا ذوالمنار، پھر اس کا بیٹا افریقس بادشاہ بنا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی ذوالعغار، پھر شرحبیل، اس کے بعد الہدہد اور ان سب کی ملکہ بلقیس، جو قرآن میں ملکہ سبا کے نام سے مذکور ہے، وہ تخت نشین ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ ملکہ پہلے مشرک تھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان لے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے عروج و زوال دیکھا۔ ناظرین، سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاطین گزرے ہیں، ان میں سے کچھ خدا پرست اور نیک بھی تھے، جیسے کہ تبغ اور ذوالقرنین تھے۔ ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر، شام اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ غور فرمائیے کہ یمن میں پیدا ہونے والے یہ قبائل کس طرح عرب دنیا کے بعد مصر، شام، ایران اور ہند تک اپنی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تفسیر حقانی میں آتا ہے کہ ان شاہان تبع کی یادگار عمارتیں غمدان میں ابھی تک باقی ہیں۔ تبع اصل میں قوم سبا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک میں 2 مرتبہ اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون اور قوم تبع وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، شک و مجرم لوگ تھے۔ اس آیت میں قوم تبع اور ان سے پہلے مجرموں کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ذکر کیا۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، تاکہ قوم تبع کا انجام انہیں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو کہ اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ۔ قوم تبع سے مراد تبابع یمن ہیں، جن کی مادی شوکت اور عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت ہوا کرتی تھی۔ عرب شعراء ان کی عظمت کا چرچا بہت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جس تبع کا ذکر ہے، یہ تبع حمیری تھے۔ یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی، جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے، اور ایک جنگل والوں نے اور
तबा की कौम ने उनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया सो अजाब की वईद बरहक है। कतादा ने कहा कि तबा की कौम से मुराद कौम सबा है। सबा में हुमैर कबीला था, ये अपने बादशाह को तबा कहते थे। दोनों जगह सिर्फ नाम ही मज़कूर है। वाक़या ये है कि तबा किसी खास फर्द का नाम नहीं बल्कि ये यमन के उन हुमैरी बादशाहों का लक़ब रहा है जिन्होंने एक अरसा दराज तक यमन के मगरिबी हिस्से को दारुल सल्तनत करार देकर अरब, शाम, इराक और अफ्रीका के बाज हिस्सों पर हुकूमत की। कौम तबा यमन में रहती थी। ये लोग निहायत ताकतवर और हर तरह के मादी साजो सामान से आरास्ता थे। तबा यमन के बादशाहों का लक़ब है, जिस तरह मलूके फारस का कसरा लक़ब रहा और चूंकि अहले दुनिया उनका इत्तिबा करते हैं इसलिए उनका लक़ब तबा हुआ। वहब बिन मुनब्बा ने कहा है कि तबा खुद मुसलमान था और उसकी कौम काफर थी, इसलिए इस आयत में उसकी कौम का जिक्र है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसका नाम तबा इस वजह से रखा गया कि उसके मुतबाइन बहुत ज्यादा थे और उनमें से हर बादशाह का नाम तबा रखा जाता था, इसलिए कि वो पहले का ताबे होता था। ये बादशाह आग की पूजा करता था, इस्लाम ले आया और अपनी कौम हुमैर को इस्लाम की तरफ बुलाया। उन्होंने उसको झुठला दिया। हाफिज इब्ने कसीर ने दो तबा का जिक्र किया है। अव्वल तबा वो था जो पहले काफर था फिर मुसलमान हो गया और उलमाए यहूद के हाथ पर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत से पहले का वाक़या है। उसने जरहम के ज़माने में बैतुल्लाह का हज किया था और जिस तबा का कुरान मजीद में जिक्र किया गया है ये उस तबा से बहुत मुताखिर था। उसकी कौम उसके हाथ पर मुसलमान हो गई थी। फिर जब ये फौत हो गया तो फिर उसकी कौम आग और बुतों की परस्तिश करने लग गई। अल्लाह ताला ने उस कौम की मुजम्मत फरमाई। उसका नाम असअद अबू करीब यमानी था। उसने अपनी कौम पर 355 साल हुकूमत की थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 700 साल पहले फौत हो गया था और इमाम इब्ने अब्दुल दीन ने जिक्र किया है कि ज़माना इस्लाम में सनआ में एक कब्र को खोदा गया तो उसमें से 2 लड़कियों की लाशें मिली। उनकी लोह पर लिखा हुआ था कि ये तबा की बेटियां हैं। ये मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देती थीं। उन्होंने शिरक नहीं किया। इससे पहले सालहीन भी इसी अकीदे पर फौत हुए थे। काब अहबार ने कहा है कि अल्लाह ताला ने तबा की कौम की मुजम्मत की है, तबा की मुजम्मत नहीं की। हजरत सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबा को बुरा ना कहो, वो मुसलमान हो चुका था। नाज़रीन, 650 कबिल मसीह से 115 कबिल मसीह तक के इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रिब का लक़ब छोड़कर मलिक बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया था, जिसके मानी ये हैं कि हुकूमत में मजहब की जगह सियासत और सेक्युलरिज्म का रंग गालिब हो गया। उस जमाने में मलूक सबा ने सरवाह को छोड़कर मारिब को अपना दारुल सल्तनत बनाया था और उसे गैर मामूली तरक्की दी थी। ये मकाम समंदर से 3900 फीट की बुलंदी पर सनआ से 60 मील जानबे मशरिक वाक़े और आज तक उसके खंडर शहादत दे रहे हैं कि ये कभी एक बड़ी मुतमद्दुन कौम का मरकज रहा। उस कौम पर अल्लाह की खास इनायात और करम था जिसे उन्होंने अपनी नाशुक्री के बायस गंवा दिया। नाजरीन, कौम सबा अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी जो कि सद मारिब के टूट जाने से खत्म हो गई। इब्ने कसीर के बयान के मुताबिक मुल्क यमन में उसके दारुल हुकूमत सनआ से 3 मील के फासले पर एक शहर मारिब था जिसमें ये सबा कौम आबाद हुआ करती थी। 2 पहाड़ों के दरमियान वादी में ये शहर आबाद था। दोनों पहाड़ों के दरमियान से और ऊपर से बारिश का सैलाब आता था। ये शहर हमेशा उन सैलाबों की जद में रहता था। इस शहर के बादशाहों ने, जिनमें मलका बल्कीस का नाम खुसूसियत से जिक्र किया जाता है, उन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक बंद यानी डैम तामीर किया गया था जो बहुत मजबूत और मुस्तहकम था। उस डैम पर पानी असर ना करता था। उस बंद ने पहाड़ों के दरमियान से आने वाले पानी को रोककर पानी का एक अजीमुल शान जखीरा बना दिया था जिसमें बारिश का पानी भी
بھی انہی پہاڑوں سے نکل کر جمع ہوتا تھا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آ سکے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا تھا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تھا تو نیچے والے حصے سے اور پھر سب سے نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے پانی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ پورا ختم بھی نہ ہونے پاتا تھا تو دوسرے سال کی بارش کا زمانہ آ جاتا تھا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھیں، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا تھا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات ایک دوسرے سے متصل 2 طرفہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے۔ یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ ائمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا: بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب غفور ہے۔ ناظرین، یہ باغ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے ان کو 2 باغوں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو ایک اور دوسرے رخ والے سب باغوں کو 2 کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق وسیع میں سے کھاؤ پیو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہو۔ ان کے شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند طیبہ بنا دیا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی کیڑوں اور جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات الارض ہوتے تو وہ وہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے۔ ناظرین، اس قوم میں وقتاً فوقتاً 13 انبیاء کرام تشریف لائے، مگر اس قوم نے نبیوں کے خبردار کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کی اور روگردانی اختیار کر لی۔ جب قوم سبا کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوکت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آب پاشی کا نظام نہایت ہی عمدہ نظام تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میل میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ ناظرین، بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آب پاشی کے عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی موجود تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و بالا درختوں کے جنگل موجود تھے۔ ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلدت و طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات۔ یہ وہ
وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کر رکھی تھیں۔ مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ ناظرین، ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا، پانی وغیرہ مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ موجود نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار ہوا کرتی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت ہی آسان بھی تھا اور بہت زیادہ پر امن بھی تھا۔ جب لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا تھا؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے پر آباد ہوا کرتی تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف منتقل ہو گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ناظرین، خمت ایک درخت کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، مگر اس درخت کا پھل بدمزہ ہوتا ہے، اور عبیدہ فرماتے ہیں کہ خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار اور کڑوا بھی ہو۔ اس کے علاوہ اردو میں اصل کو جھاؤ کہتے ہیں۔ اس درخت پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور صدر قلیل سے جنگلی بیری مراد ہے جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے، جس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت قوم سبا پر عذاب کو بیان کرتی ہے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ غرض پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سفر کی سہولیات دے رکھی تھیں اس پر انہوں نے ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اور دنیا میں ان کے قصے ہی رہ گئے اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بھی بیان کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقامات پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں
جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہیں، جو شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا، قبیلہ آزر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف اور اوس و خزرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے، بطن مرہ کے مقام پر۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے بن گئے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زمین کی بنیاد ہوا کرتی ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئیں۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اس آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھے کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور انتہائی گستاخانہ لہجے کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب کے سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ
چڑھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدائے عزوجل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت ہی بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر جگہ اس قوم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں جس میں اس کی تباہی اور بربادی کا بڑا سبب تکبر اور ناشکری بیان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر اور ناشکری جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اس طرح سے قوم سبا کی داستان بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ سبا کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بے سر و سامانی کی حالت میں ریگستانوں میں حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے۔ صدیوں تک اس المیے کو شعراء اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یہ دنیا اللہ تعالی نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان ہے۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلبی، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا، یہ وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی، بے ایمانی، ہوس زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کے نتیجے میں یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کو عبرت دی جاتی ہے، یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کی جزا اور سزا آخرت تک مؤخر کی ہے، لیکن قوموں کی جزا و سزا اسی دنیا میں ہی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرتی ہے اسے فنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کو نوازنا اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے ہیں۔ خوشحالی میں انسان خود کو عقل کل سمجھ بیٹھتا ہے۔ بندے کی ناشکری پر اللہ چاہے تو دنیا میں ہی حساب چکا دیتا ہے یا صرف آخرت میں۔ قوم کی اجتماعی ناشکری کا حساب دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے۔ قوم کی بربادی کی خاطر یا تو اسے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں ان کی ناشکری پر عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ میں نے آج خطبے کے بعد سورہ المائدہ کی جو آیت کریمہ 112 تا 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اسی ضابطے اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المائدہ اسی واقعے سے منسوب ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اترنے کا واقعہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو المائدہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ انہی آیات میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب
اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر خوان اتار دے، وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی اور آپ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ آپ ہمیں رزق عطا فرما دیں کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان اتار دوں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے ناشکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب اس کائنات میں اور کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی جس نعمت کی فرمائش کی جا رہی ہے اس کے ملنے کے بعد بھی اگر ناشکری کی گئی تو اس پر خدا کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بے مثال ہوگا، اور اس کی سنگینی اور شدت دوسرے عذابوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ناظرین، ان آیات کے ضمن میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نوادر الاصول کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی روایات نقل کی ہیں۔ ان روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ایک ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جب 30 روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم ایک ماہ تک کسی کے ہاں مزدوری اور کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو، اس قسم کے سوالات مناسب نہیں، لیکن جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوان اتارنے کی درخواست کر دی، جس پر اللہ رب العزت نے خوان اتارنے کا وعدہ کر لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان اترا، بلکہ مسلسل 40 دن تک اترتا رہا، اور بنی اسرائیل سب کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہتے تھے۔ 40 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی اور حکم ہوا کہ آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور امیر اور صاحب استطاعت افراد کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، مگر ساتھ لے جانے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا، مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے اور طرح طرح کے حلیے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر محو خواب تھے کہ ان کی شکلیں ہی بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ صبح اٹھے تو عجیب صورتحال تھی، دھڑ اور جسم انسانوں کے تھے مگر چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر آہوزاری کرنے لگے۔ وہ سینکڑوں خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا، مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا، اس لیے کسی کام نہ آیا، اور وہ خنزیر نما سینکڑوں انسان 3 دن اس حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے، اور ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی۔
گویا اس واقعے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتا ہے، لیکن جو نعمت فرمائش اور درخواست کر کے لی جائے اس کی ناشکری پر ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے عربوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔ تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ میں انہی آیات کریمہ کے ضمن میں منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں مائدہ والا یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہا کہ اے اہل عرب، تم پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمائے، حالانکہ ان سے پہلے تم صرف اونٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی کہ سونا چاندی ذخیرہ نہ کرنا، یعنی دولت کو جمع کرنے کے بجائے اسے مستحقین پر خرچ کرتے رہنا، مگر تم نے دولت کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے یاد رکھو کہ تم بھی اسی طرح خدا کے عذاب کا شکار ہوگے جس طرح مائدہ والے بنی اسرائیل خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ حضرت عمار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اپنے دور کے پس منظر اور حالات میں کہی تھی، لیکن ناظرین آج کے حالات اور تناظر میں ان کے اس ارشاد گرامی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کئی صدیوں سے عربوں کو تیل اور سونے کی صورت میں جس دولت سے مالا مال فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ دولت کہاں خرچ ہوئی؟ یہ دولت اسلامیہ کے اجتماعی اور ملی مفاد میں خرچ ہوتی ہے، تو اس کا میدان سائنس، ٹیکنالوجی، دفاع اور معیشت تھا، مگر عربوں کی دولت ان معاملات میں مسلمانوں کے کس کام نہ آئی، اور نہ ہی عرب مسلمان اور نادار لوگوں کی ضروریات پر یہ دولت صرف کی گئی۔ اللہ نے چھپر پھاڑ کر عربوں کو دولت دی ہے، زمین کا سینہ ان کے لیے چاک کر دیا ہے، مگر اس عظیم نعمت کی بھی ناشکری ہو رہی ہے۔ لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں میسر اور سر چھپانے کو مکان نہیں ہے، مگر چند افراد نے اپنی تجوریوں اور بیرون ملک بینکوں میں دولت کے انبار لگا رکھے ہیں۔ آج اپنے ملک کے حالات ہی آپ دیکھ لیں۔ آج مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہوگا اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو عید کے روز نئے نئے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائے اور بنے سنورے بیٹھے رہتے ہیں، مگر ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی اپنے بچوں کے لیے ایک دن کی عارضی خوشیوں کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا بھی وہی خدا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں سے بھی آہیں نکلتی ہیں جو سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ابھی وقت ہے، اگر ہم ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو عذاب کا قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، قرآن مجید میں کئی ایسی قوموں کے احوال کا ذکر ملتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی کرم فرمایا تھا، جیسے کسی قوم کو لمبی قد و قامت، کسی کو طویل عمر، کسی کو بے پناہ طاقت، کسی کو من و سلوہ، کسی کو بے پناہ پانی اور باغات عطا فرمائے، لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی اور اللہ کے احکامات جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اپنے لیے عذاب مانگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور انہیں دردناک اور عبرتناک عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام نافرمانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ان کا قصہ بھی عبرت نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر، ہم پر اور آنے والی نسلوں پر اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि आप और किन किन मौज़ूआत पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे कुछ सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। खुदा आपका हामी व नासिर हो। फी अमानुल्लाह।